أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فی اس میں آیات نشانیاں ہیں، بینات واضح روشن، بین مقام ابراہیم ابراہیم ہے، ومن اور جو کوئی دخلہ داخل ہوا اس میں، کانا وہ ہو گیا آمینن امن والا، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، علی الناس لوگوں کے اوپر، یعنی اعلیٰ اوپر، الناسی لوگوں کے، حج کرنا ہے، البیتی بیت اللہ کا، من جو کوئی استطاعت رکھتا ہو، الیہ طرف اس کے، سبیلاً راستے کی، ومن اور جو کوئی کفر کفر کرے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی غنی بہت بے نیاز ہے، غنی ہے، عن العالمین تمام جہان والوں سے۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے۔ راہ پا سکتے ہو کا مطلب زیادہ راہ کی استطاعت اور فراہمی، یعنی اتنا خرچ کہ سفر کے اخراجات پورے ہو جائیں۔ اس کے علاوہ استطاعت کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ راستہ پرامن ہو اور جان و مال محفوظ رہیں۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ صحت اور تندرستی کے لحاظ سے سفر کے قابل ہوں، یعنی صحت ہماری جو ہے، ہماری جسمانی اور تندرستی سفر کے لحاظ سے بہترین ہو، اور عورت کے لیے محرم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ آیت ہر صاحب استطاعت کے لیے وجوب حج کی دلیل ہے، اور احادیث سے اس امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ یہ عمر میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے کو قرآن نے کفر سے تعبیر کیا ہے، جس سے حج کی فرضیت میں، اس کی تاکید میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔ احادیث اور آثار میں بھی ایسے شخص کے لیے بہت سخت وعید ہے۔ تو حج کی نیت کے ساتھ ہی ہم یہ پڑھیں گے۔ ہر چیز کی خوشی ہوتی ہے نا، اب جیسے حج بہت پیارا ٹریننگ سیشن ہے، بہت اچھا اور اعلیٰ رکن ہے، اس لیے پچھلی آیت میں ہی میں نے یہ آپ کو تھوڑی سی جھلکی دکھا دی تھی، تاکہ ہوتا ہے نا کوئی آیت مس ہو جاتی ہوگی شاید آپ لوگوں کی، میں چاہتی ہوں کوئی آیت بھی آپ کی مس نہ ہو۔ یہ کھلی کھلی نشانیاں ہیں، خاص طور پر مقام ابراہیم، جس مقام پر وہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اس پتھر کو آپ نے یقیناً جو حج اور عمرے کے لیے گئے ہوں گے دیکھا ہوگا۔ اس میں ان کے قدموں کے نشان موجود ہیں، بہت واضح۔ کتنا پیارا یہ عمل ہے، اور اگر آپ غور کریں پتہ چلے گا کتنی دیر آخر کھڑے ہوئے ہوں گے کہ یہ نشان اتنے گہرے پڑ گئے۔
جو آج ہم بھی دیکھ سکتے ہیں اور قیامت تک کے مسلمان حج اور عمرے کے لیے جائیں گے وہاں جا جا کر دیکھیں گے، اور ہمارا نمازوں میں کھڑا ہونا کتنا ہے اور کیسا ہے۔ رمضان المبارک میں دو اہم چیزیں ہوتی ہیں، دن کا روزہ اور رات کا قیام۔ اس قیام کے لیے ہم کتنے تیار ہیں اور کتنے دل کی خوشی کے ساتھ اس کے لیے حاضر ہوں گے۔ حج، رمضان، قرآن، نماز، یہ ساری نشانیاں ہی تو ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ محبوب ترین چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینی پڑتی ہے۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے، پہنچ ہی نہیں سکتے، اس وقت تک تم نیک بن ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں نہ دے دو۔ بعض اوقات محبوب ترین چیز ہماری نیند بھی تو ہو سکتی ہے، آرام بھی تو ہو سکتا ہے، کھانا پینا بھی ہو سکتا ہے۔ رمضان میں ہم یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں، تو خوشی سے قربان کرنا چاہیے نا۔ اور جب کوئی خوشی سے ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں کے نشان کی بھی قدردانی کرتا ہے، اس کے قدموں کے نشان امر کر دیتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی قرار دیا، مقام ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ کس قدر اللہ تعالیٰ کو ان پر پیار آتا ہوگا، اور ہر اس بندے پر بھی پیار آتا ہوگا جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے طویل ترین نماز پڑھے۔ رمضان کی برکت سے نمازیں آسان ہو جاتی ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ہم پابندی کے ساتھ عام نمازیں اور پھر قیام اللیل یا تراویح اس طرح کی، ومن کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہو گیا اس نے امن پا لیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ یہ سب چیزیں ہمارے لیے امن کا گہوارہ ہیں، ہمارے لیے بینات ہیں، نشانیاں ہیں، روشن حقائق ہیں، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ وہ گھر تو حج کے لیے بنا تھا، اس لیے لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے، جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، جو اس کا حج کرے اور جو اس حکم کی پیروی سے انکار کرے، اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے خوش نہیں جو اس کے گھر کی زیارت کے لیے نہ آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، حج کا فرض پورا کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ تم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ اسے کون سی رکاوٹ درپیش آ جائے۔ عموماً رکاوٹ تو اپنے اندر ہوتی ہے، بعض اوقات سارے وسائل ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود جانے کو دل ہی نہیں مانتا۔ بعض اوقات اس لیے کہ مال خرچ کرنا پڑے گا، کبھی کبھار اس لیے کہ بزنس بند کرنا پڑے گا، کبھی اس لیے کہ وہاں پر بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہم تو بہت امن پسند ہیں۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے وہ ان ساری مشکلات سے اوپر اٹھ کر شوق کے ساتھ تڑپتے ہوئے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اس لیے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اور حج ایک پیک عبادت ہے جس میں انسان اپنی ساری پیاری چیزیں، ساری مرغوبات نفس، ساری محبوبات نفس کو قربان کرتا ہے، اور جو انکار کرتا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے۔ حج ایک دفعہ فرض ہے زندگی میں، لیکن اگر استطاعت ہو تو ایک سے زائد بھی کیے جا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں بندے کے جسم کو صحت مند رکھوں اور معاشی طور پر اس کو وسعت دوں اور اس پر 5 سال گزر جائیں اور وہ میری طرف نہ آئے تو وہ محروم ہوا۔ لہٰذا جا سکیں یا نہ جا سکیں، جو کسی وجہ سے نہیں جا سکتے کہ وسعت ہی نہیں جانے کی، لیکن جو وسعت رکھتے ہیں اور مجبوریاں ہیں نہ جانے کی، وہ کم از کم دلوں میں تڑپ اور شوق تو ضرور رکھیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو اللہ کے گھر سے بھی یقیناً محبت ہے، اور جو جس سے محبت کرتا ہے وہ تو اس کے گھر کے چکر کاٹتا رہتا ہے، اور اس گھر کے آس پاس
اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ نشانیوں سے بھی اسے محبت ہوگی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت کا تقاضا بیت اللہ سے محبت ہے، اور دل میں ہمیشہ اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر لے جائے، اور جو بھی موقع ملے اسے کھونا نہیں چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے، انکار بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا جی، تو پھر کس کس نے حج کی نیت کر لی ہے ماشاءاللہ؟ الحمدللہ۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔